بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ ہم آپ کو ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک حضرت بی بی آمنہ کے شکم سے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اس بات پر ہماری ویڈیو اختتام ہو گئی تھی۔ آج ہم اسی سے آگے باتیں کریں گے، مگر آج کا ہمارا عنوان تھوڑا ہٹ کر ہے۔ آج کا عنوان ہے کہ کن لوگوں نے آپ کا انتظار کیا۔ نبی پاک کی ولادت کے جو پچھلے لوگوں کی جو کتابیں تھیں، ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا تھا، اور کن لوگوں نے اپنے عشق کا اظہار، اپنے انتظار کا اظہار کس انداز میں کیا، اور ان کی کیا کیا باتیں تھیں، آج ہم وہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو 1000 سال پیچھے چلتے ہیں۔ تبا حمیری کسی علاقے کا بادشاہ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اب وہ پوری دنیا پر نہ اپنے لشکر سے، اپنی فوج سے حملہ کر دے اور پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ اس کا یہ ارادہ ہے۔ اس نے اپنے ساتھ کافی سپاہی لیے، بہت ساری فوج بنائی، بہت بڑی اتنی تعداد میں فوج تھی کہ جس پہ بھی حملہ کرتے تھے تو وہ ان کا لشکر دیکھ کر ان کے خوف سے ہی اپنا ملک اس کے حوالے کر دیتے تھے، تبا حمیری کے، اور خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اور اس تبا حمیری کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں علماء بھی اس دور کے جو تھے اسلام پر، وہ علماء بھی اس تبا حمیری کے ساتھ اس کے لشکر میں شامل تھے۔ اب جیسے جیسے تبا حمیری دنیا کا چکر لگاتا جا رہا ہے، اس کی فوج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، علماء میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی تعداد، لشکر کی تعداد بڑھی جا رہی ہے، کیونکہ جہاں جاتا ہے فتح کرتا جا رہا ہے۔ چلتا چلتا اس وادی میں پہنچا جسے آج مدینہ کہتے ہیں، پہلے یثرب تھا۔ جب یثرب کی وادی میں پہنچا تو وہاں کے علماء نے ایک تبا حمیری کو ایک بات بتائی کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی جو آئے گا نا، وہ اسی زمین پر آئے گا، کیونکہ اس جگہ پر بہت ساری کھجوریں ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں۔ تو ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں کتابوں میں کہ جو آخری نبی آئے گا وہ وہیں آئے گا جہاں پہ کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ تو بادشاہ سلامت، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آخری زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ایک دن۔ اور علماء نے یہ اپنا رائے دی کہ اب تو جہاں بھی جا، ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ اب مدینے میں اس وقت جو لوگ آباد تھے وہ انہی علماء کی اولاد میں سے تھے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ بادشاہ سلامت، اب ہم تیرے ساتھ آگے نہیں جائیں گے، ہم نے مدینے میں رہنا ہے، کیا پتہ اس کا دیدار ہم کر لیں، اگر ہم نہ کر سکے تو آنے والی ہماری نسلیں تو ضرور کر لیں گی۔ اب تبا حمیری ان علماء سے بہت متاثر ہوا اور اس نے نبی پاک کے لیے 1000 سال پہلے ہی ایک 2 منزلہ گھر تعمیر کروایا، اور فرما دیا کہ جب بھی وہ سونا آئے گا نا، وہ شخصیت آئے گی جس کا تم بتا رہے ہو، وہ جب بھی آئے وہ اپنے ہی گھر میں رہے، اس کو کسی کے گھر میں رہنے کی ضرورت نہ پڑے، میں اس کا گھر ابھی سے بنا کر جا رہا ہوں۔ اور تبا حمیری نے ایک خط میں لکھا کہ اے آخری نبی زماں، میں آپ کی رسالت کا یقین کرتا ہوں، مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے پتہ نہیں کب آنا ہے، میں آج ہی آپ پر ایمان لا کر مسلمان ہوتا ہوں، میں آپ کی رسالت کا اظہار کرتا ہوں، آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں۔ یہ خط میں لکھا، اور اس نے کہا، علماء کے حوالے خط کیا، اور یہ کہا کہ جب وہ آئیں گے تو یہ خط ان کو دے دیجیے گا۔ جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، حضرت ایوب انصاری کے گھر تشریف لے کے گئے۔ حضرت ایوب انصاری وہ شخصیت تھی کہ وہ تبا حمیری کا جو خط چلتا آ رہا تھا وہ حضرت ایوب انصاری کے پاس تھا۔ تو نبی پاک نے کہا کہ حضرت ایوب انصاری کو کہ وہ تبا حمیری کا خط لے کر آؤ۔ آپ کی بارگاہ میں وہ خط پیش کیا گیا، اور آپ نے اسے مبارکباد دی کہ تبا حمیری، شاباش، مبارک ہو تمہیں اسلام کی۔ تو یہ تھا ایک انتظار۔ اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ انتظار کی کڑی کیسے ملی۔ حضرت سلیمان فارسی مابا تھے، حضرت نبی پاک نے سلیمان فارسی نام دیا۔ حضرت سلیمان فارسی کا پہلا نام مابا مختصر کرتے ہیں کہ ایک آتش پرست کے بیٹے ہیں، پر آگ کو کبھی معبود سمجھا نہیں۔ کہنے لگے کہ یہ آگ یہ معبود نہیں ہو سکتی، جو پانی سے بجھ جائے یہ آگ ہو نہیں سکتی، یہ خدا نہیں ہو سکتی، یہ ہوا چلتی ہے یہ آگ بجھ جاتی ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتی۔ تو آپ خدا کی تلاش میں نکلے۔ آپ نے جب عیسائی مذہب میں آئے
آگ سے عیسائی مذہب میں آپ نے زیادہ برکتیں دیکھی، کیونکہ اسلامی مذہب تھا، آسمانی کتاب کیا علم تھا اس میں۔ تو آپ نے جب خدا کی تلاش شروع کی نا، تو عیسائیوں نے یہ کہا، مختصر کر رہے ہیں کہ ساری بات وہ کہاں سے آئے، کہاں گئے، یہ بہت لمبی بات ہے۔ مختصر یہ کہ عیسائیوں نے کہا کہ وہ جو جس کی تلاش تمہیں ہے نا، اس کا پتہ صرف ایک شخصیت بتا سکتی ہے، اور وہ وہاں آئے گی جہاں کھجوریں ہیں، جہاں کھجوروں کے باغات ہیں، مطلب کہ مدینے کا علاقہ ہے، جہاں پر وہ شخصیت آئے گی جس کی تمہیں تلاش ہے، مطلب کہ خداوند کی تلاش ہے۔ تو خدا سے اگر ملنا ہے نا، تو اس پاک ہستی کے پاس تمہیں جانا پڑے گا، وہ پاک ہستی تمہیں اس کی بارگاہ تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ مدینے میں آ گئے، آپ وہیں پر تھے، پر حضرت نبی پاک وہاں پر ابھی آئے نہیں تھے۔ آپ نے انتظار کیا کہ اب وہ کہاں ہے جو خدا سے ملاتا ہے۔ تو جب نبی پاک ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، تو حضرت سلیمان فارسی کو جو عیسائیوں نے نشانیاں بتائی تھی، وہ نشانیاں پوری دیکھی، جو بھی باتیں تھیں وہ بہت لمبی ہو جانی ہیں، تو نشانیاں بتائی، تو جب دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا۔ تو اس طرح آپ اسلام قبول کر کے لائے۔ انتظار آپ کا بہت طویل تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کا جو پہلے نام مابا تھا، ان کا انتظار بہت طویل تھا۔ کہاں بادشاہ کے بیٹھے، کہاں پھر غلام بڑے، بکتے بکاتے مدینے پہنچے، مدینے میں انتظار کیا حضور کا، تو پھر جا کے ملاقات ہوئی، اور پھر خداوند کی حقیقت سے آشنا ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شام کے رستے میں وہ جو پادری بیٹھا ہے، بحیرہ راہب، وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو شام کی طرف مکے سے علاقہ آتا ہے، سفر کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ وہ شخصیت، وہ آخری نبی یہاں پر یہ جو درخت لگا ہے سامنے، اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر جائے گا۔ تو اس نے وہیں اپنا دربار بنا لیا، وہیں اپنا گرجا بنا لیا، وہیں عبادت کرتا۔ کیونکہ اسے انتظار ہے کہ وہ شخصیت ایک دفعہ آئے گی۔ جب نبی پاک 10 سال کے ہوئے تو آپ وہاں گزرے، اس کے مہمان خانے میں اس نے آپ کا دیدار کیا، تو وہ بھی انتظار تھا، وہ انتظار کی کڑی تھی۔ وہ بھی عجیب انتظار تھا کہ اس نے کتابوں میں پڑھا، وہاں پہنچا، ہزاروں سال، علماء کہتے ہیں کہ اس کی عمر بہت زیادہ لمبی تھی۔ تو جب آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے، اس رستے میں وہاں بیٹھے، اس کا انتظار ختم ہوا، نبی پاک کا دیدار ہوا۔ تو اس طرح بہت سارا انتظار۔ نبی پاک کی ولادت ایسے نہیں ہوئی، پیچھے بہت سارے لوگوں کا صدیوں کا انتظار تھا۔ نبی پاک کی آمد کے اشرات تھے جو کہ عیسائی کتابوں میں ملتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ کوئی کہاں بیٹھا، کوئی شام کے رستے میں بیٹھ گیا، کوئی خط لکھ کر بیٹھ گیا، کوئی خط لکھ کر چلا گیا، اور کوئی کہاں سے چلا، فارق سے چلا، کوئی کہاں سے چلا، مابا کہاں سے چلے اور مدینے پہنچے، نشانیاں پتہ کی، اور انتظار ختم ہوا۔ اور آپ کو ایک اور عجیب انتظار سناتے ہیں کہ مکے میں ایک شخص آتا ہے، اس علاقے کا نام ہے مرو زہران، اس کا رہنے والا ایک شخص ہے، ایک بزرگ ہے، پادری ہے، عالم دین ہے، اس وقت کا اس سے بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ مرو زہران علاقے کا رہنے والا ہے، کبھی کبھی مکے آتا ہے، مکے آ کے نا تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، لوگ اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے، خبردار مکے والےو، وہ وقت آنے والا ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ عظیم ہستی جس کا انتظار ہے، اب اسے بھی انتظار ہے نا، تو انتظار ہی ہمارا عنوان ہے۔ تو وہ انتظار کر رہا ہے، اور مکے آ کے لوگوں کو خبریں دے رہا ہے کہ مکے والوں، وہ شخصیت آنے والی ہے، یاد رکھنا کہ وہ مکے میں آئے گا، اور وہ اس نے آنا، مکے میں پیغام دینا اور چلے جانا۔ اب مکے والے اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کا بڑا خیال کرتے تھے، بڑا بزرگ پادری انتظار میں نبی پاک کے بیٹھا ہے اور مکے آ کے خبریں دیتا ہے۔ اب مکے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ بچہ اٹھاتا ہے، مرد زہران اس بزرگ کے پاس جاتا ہے، پادری کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ دیکھ ایس، اس کا نام، پادری کا نام تھا ایس، وہ ایس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایس دیکھ، یہ وہی بچہ ہے۔ ایس دیکھتا بھی نہیں ہے، کہہ دیتا ہے ابھی وہ نہیں آیا، ابھی وہ نہیں آیا، ابھی تم چلے جاؤ۔ مکے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے جاتا ہے ایس کے پاس، ایس دیکھتا بھی نہیں، نہ کر دیتا، کہتا ہے وہ ابھی نہیں آیا، وہ ابھی نہیں آیا۔ اب ایس آتا ہے، آ کے پیغام سناتا ہے وہ آنے والا ہے، لوگ جاتے ہیں، ایس کہتا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ اب لوگوں کا آنا جانا ایس کی طرف لگا رہتا ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہے،
ऐस का दरवाज़ा खटका, सरदार मक्का आए हैं। ऐस हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ऐस देख कि ये वही बच्चा तो नहीं है जिसकी तू हमें खबरें देता है आके। ऐस नींद के खुमार में उठता है, गुस्से में आके कहता है कि अभी वो नहीं आया। सरदार मक्का कहने लगे ऐस हम मक्का के सरदार हैं, देख तो सही एक दफ़ा। ऐस गुस्से में कहता है जी दिखाओ फिर। अब मक्के के सरदार बच्चे के चेहरे से निकाब उठाते हैं, ऐस को दिखाते हैं। ऐस कहते हैं अभी वो नहीं आया, अभी वो नहीं आया, ये वो नहीं है। अब मक्के के सरदार कहने लगे ऐस तू एक दफ़ा कह दे कि ये वही है, हम इज़्ज़तें हम खुद मक्के जाके हासिल कर लेंगे। एक दफ़ा तू झूठी गवाही दे दे और मोहर लगा दे कि ये बच्चा वही है जिसकी खबरें ऐस मक्के में आके दिया करता है और जिसका बड़ी अजमत होगी, बड़ी शान वाला होगा। ऐस कह दे कि ये वही है। ऐस गुस्से में आ गया, कहने लगा जाओ चले जाओ, अभी वो नहीं आया, अब जब वो आएगा ना तो पता लग जाएगा, पूरी दुनिया को खबर हो जाएगी, जब वो आएगा तो लग पता जाएगा। ऐस कहने लगा जाओ चले जाओ, ये वो बच्चा नहीं है, अभी वो नहीं आया। यहाँ नबी पाक की विलादत हुई, मुख्तसर कर रहा हूँ, विलादत हो चुकी थी पिछली वीडियो में बता दिया। अब उससे आगे नबी पाक के वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दादा जान उठाया, सीधा पहुँचे मर्ज़ ज़हरान, मुख्तसर कर दिया। अब जैसे मर्ज़ ज़हरान पहुँचे ना, अजीब मंजर देखते हैं। पहले लोग जाते हैं तो ऐस सोया होता है, दरवाज़ा खटका के कहते हैं ऐस देख ये वही बच्चा है। अब हजूर के दादा जान अभी मर्ज़ ज़हरान के रास्ते पे ही हैं। अब ऐस अपने महल की छत पर टहल रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। अच्छा ऐस इंतज़ार में है, जैसे ये दूर से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखता है ना कि कोई आ रहा है बच्चा लेकर, ऐस की खुशी की इंतहा नहीं। बड़े अदब से पहले ही दरवाज़ा खोल के कह दे खड़ा हो जाता है, बड़े ही अदब में खड़ा होता है। जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं अब बड़ी खिदमत करता है, बड़ी खिदमत तवाज़ो करता है, बड़ा अदब करता है। हुजूर यहाँ बैठिए, अपनी पग उतार के, अपने सिर का ताज उतार के कदमों में बिछाता है, हुजूर यहाँ बैठिए। जब कहता है कि आप कहते हैं कि ऐस बच्चा देखिए वही है, ऐस को तो पता था कि हुजूर तो वही है। ऐस ने कहा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कि ये वही बच्चा है जिसकी खबरें मैं दिया करता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए कि ऐस ने भी गवाही दे दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता तो था पर ऐस की गवाही बस पक्की हो गई। अब ऐस से इजाज़त मांगी, ऐस कहने लगा हुजूर 350 साल हो गए इंतज़ार कर रहा हूँ, अब वक्त आया है तो आप एक लम्हा ही दीदार करा के जा रहे हो। तो ऐस कहता है कि हुजूर थोड़ी देर बैठ जाएं, आप थोड़ी देर और बैठे। ऐस ने जी भर के हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी भर कर दीदार किया, खुदा का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसका मुझे इंतज़ार था वो मैंने देख लिया, उसका मुझे दीदार नसीब हुआ। तो इस तरह बहुत से लोगों का इंतज़ार था कि नबी पाक आएंगे आएंगे हमें दीदार करवाएंगे। कोई इंतज़ार में बैठे, कईयों को दीदार हुआ, कईयों के ख़त मिले, कोई जाके मिले, कोई बचपन में मिले, कोई पैदा होते मिले, कोई जवानी में मिले। और इस तरह नबी पाक का कई इंतज़ार करने वालों ने बड़े बड़े मर्तबे पाए। अब हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।